مظلومیت کا پہلو یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود اپنے خطبہ میں یہ لفظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا المظلوم، وہ دنیا والوں میں علی مظلوم ہوں۔ علی کی مظلومیت کا مختصر پہلو انہی دنوں میں ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، یا ابا الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو امیر المومنین رو کے کہتے، فاطمہ صرف یہی نہیں بلکہ میری مظلومیت کا علم تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ابھی ریاض رضوی صاحب آپ کو متوجہ کر رہے تھے، شاید ان کی نظر اس پہ نہیں ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کیونکہ نور کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہوں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داران تشریف فرما ہے، یہاں پر حکومتی اراکین بھی تشریف فرما ہے، عوام الناس بھی پڑھے لکھے سارے دانشور۔ اس وقت حکومت کہ وزیر اعظم نے اگرچہ یہ نعرہ بہت اچھا نعرہ لگایا ہے کہ ایک قوم اور ایک سلیبس ایک نصاب، بڑا اچھا نعرہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے نعروں سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تعلیمی نصاب کی تدوین اور ترتیب ایک ایسا حساس ترین مرحلہ ہے کہ اس موقع پر دشمن جو ہے وہ ایسے انداز میں زہر بھر رہا ہے۔ ان نصاب کی کتابوں میں ہمیں 10 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں پاکستان کے ہر کونے اور گوشے میں خارجیت نظر آئے گی، اسلام کا اصلی چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تشریف فرما ہے، شورا ہے، ذاکر ہے، غزوہ کسے کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہم جنگ کرتے ہیں؟ جنگ کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو گروہوں کا آپس میں لڑنا۔ جی اگر لڑائی ہی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہے تو اس کو آپ لڑائی کہیں گے؟ اس کو غزوہ کہیں گے؟ جی بے شک اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک گفتگو جسے مناظرہ کہتے ہیں، زبانی لڑائی، ایک روحانیت کی جنگ ہوتی ہے جسے مباہلہ کہا جاتا ہے کہ فریقین بد دعا کرتی ہیں، جو جھوٹ ہے اس میں اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تیسرا مقاتلہ جسے دو بدو لڑائی ہوتی ہے، اسلحہ استعمال ہوتا ہے، غزوات میں کہتے ہیں کہ جن میں اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں جو اپنے بچوں کے لیے بھی نظام تعلیم دیا جا رہا ہے، آپ سب کو یاد ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو یاد ہے۔ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ چیزیں غائب کر دی ہیں 10 سال کے بعد آپ نے گھروں میں کیا سنو گے، کیا دیکھو گے؟ سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، کیوں شاہ جی؟ 313 اصحاب رسول تھے، مقابلے میں دشمن کا لشکر بھرپور تیاری کے ساتھ آنا۔ اس کی 3 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول خدا نے ان کے مقابلے میں انصار مدینہ و 60 افراد کو بھیجا، آگے سے جواب ملا کہ یہ ہماری توہین ہے کہ ہم انصار سے لڑے، ہم سردار ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی بات کا انکار نہیں کیا، اپنے ساتھیوں کو واپس بلا لیا کہ اچھا جاؤ علی تم جاؤ، حمزہ تم جاؤ، شہبہ کیا نام ہے تیسرا؟ ان کو بھیجا کہ تم جاؤ۔ اب تو سرداروں کے مقابلے میں سردار تھے، 70 کافر واصل جہنم ہوئے اس جنگ بدر میں۔ کتنے؟ تاریخ اس بات پہ بالکل متفق ہے کہ 70 میں سے 35 جو ہیں مولا علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیے، باقی جو ہیں وہ باقی جناب حمزہ ہے اور باقی اصحاب ہیں اور فرشتے بھی۔ اللہ نے یہ دوسرا پہلو بھی اس جنگ کا ہے کہ اللہ نے اس میں فرشتے نازل فرمائے۔ تیسرا پہلو جو قابل توجہ ہے،
جو قیدی بنائے گئے تھے، تاریخ انسانیت میں پہلی مرتبہ فاتح جو ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے اور قیدی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا نے پہلی مرتبہ منظر دیکھا، قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ اور ایک ساتھ لیکن ہماری تاریخ اب جو لکھی جا رہی ہے، آپ کو خاص طور پر کہوں گا کہ آپ کی حکومت ہے، اپنے مامو جان سے ججا جان سے کہیں، میں نے کہا بھی ذرا توجہ دیں اس پہ۔ آج جنگ بدر میں علی کا نام نہیں ہے، جنگ بدر میں نزول ملائکہ کا ذکر نہیں ہے، جنگ بدر میں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ختم کر دیا گیا۔ ہم بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جنگ احد میں چلے ذوالفقار حیدری، ذوالفقار جب بھی نام آتا ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے میدان احد میں، جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ذوالفقار کس چیز کا نام ہے؟ اونچا بولو یار جی، کون سی تلوار؟ مولا علی علیہ السلام کی تلوار۔ کہاں ملی؟ میدان احد میں جی۔ جنگ احد لکھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، غزوہ احد میں اس میں علی کا نام ہی نہیں ہے، حمزہ سید الشہداء کا نام ہی نہیں ہے، ذوالفقار کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کیا سبق دیں گے جب کہ دنیا کے جو ماہر ترین جرنیل ہیں اور شعبہ جنگ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سب سے پہلے میدان احد کو سامنے رکھ کے تجزیہ کرتے ہیں کہ رسول خدا کتنے میدان جنگ میں اور جنگ کے معاملات میں نظر رکھنے والے تھے، کہ کہاں تیر اندازوں کا لشکر، کہیں درے پہ نظر، کہیں کس کو کھڑا کیا، خود کہاں بیٹھے، یہ سارا نقشہ سامنے رکھ کے ایک ایک چیز پہ آج کا محقق جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ ہم نے لکھ دیا جناب بس کافر آئے، درہ خالی ہوا، شکست ہو گئی، درہ خالی ہوا، دوبارہ حملہ ہو گیا اور سب نے مل کے جنگ فتح کر لی، اللہ خیر سزا، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ علی کا کہیں نام تک نہیں کہ جہاں ذوالفقار نازل ہوئی اور جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا، اونچا بولو، ذوالفقار۔ اس کو نکال دیا گیا۔ اب کیا بتائیں گے کہ اللہ آپ کو، تو اس میں بڑے پیغامات ہیں کہ خندق میں طرح خالی ایک طرح خالی ہوا تھا، سید الرسل کمانڈر ان چیف موجود تھے، پھر بھی شکست ہو گئی تھی۔ جو پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں اپنے سارے دلوں پہ پیرا بٹھاؤ، ایک طرح بھی خالی ہوا تھا، سید الرسل جیسا کمانڈر ان چیف، اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جیسی فوج، شکست ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تاریخ کی بات ابھی جھٹلا دیتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جی، ہمارے سارے درے خالی پڑے، شکست ہو گئی تھی، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن پھر ہی پیغام دے رہا ہے، شکست ہو جائے کوئی بات نہیں، اپنی طاقت کو مجتمع کرو، دوبارہ آؤ، دشمن پہ حملہ کرو، کامیابی ہوگی۔ اصلہ نہیں ہے، تلوار ٹوٹ جائے گی، پھر اللہ آسمان سے ذوالفقار نازل کر دے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا لڑنا جینا مرنا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا حملہ جب یہاں سے بھی مار کھائی کافروں نے، جنگ خندق۔ اب جنگ خندق میں تو کردار ہی دو ہے، ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف عمرو ابن عبد الرحمن، ایک طرف کل ایمان، ایک طرف کل کفر جی۔ یہ کل ایمان اور کل کفر میں تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ تو نہیں کہہ رہے جی۔ خندق کھودی گئی، سلسلہ تفصیل میں نہیں جانا جا رہا، کوئی بھی نہیں جا رہا تھا، کل کفر عمرو ابن عبد الرحمن خندق کھاند کے آ گیا۔ کون جائے گا؟ علی ابن ابی طالب۔ بار بار دوسروں کو کہا، کوئی نہیں گیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب علی کو روانہ کیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر، سارے کا سارا ایمان، کل کا کل ایمان جو ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جس علی ابن ابی طالب کو اللہ کا نبی کل ایمان کہہ رہا ہے، اور جس کی محبت کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہو سکتا، جس کا بغض انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اس علی کا سرے سے نام ہی ختم کر دیا گیا۔ تو جنگ ہوئی کس کے ساتھ جی؟ وہ جی دعا کی، آندھی آئی اور خیمے اکھڑ گئے اور کافر بھاگ گئے۔ ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کے آیا تھا، بھاگ گیا۔ یار وہ غزوہ کدھر کیا، وہ جنگ کدھر گئی جی؟ اور پھر جب علی ابن ابی طالب جاتے ہیں اور اس کو پاس جہنم کرتے ہیں،
اس کا سر لے کے رسول اللہ کے قدموں میں پھینکتے ہیں تو رسول اللہ ایک اور سند عطا کرتے ہیں، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی تیری خندق کے دن کی ایک ضرب یہ ثقلین کی بندگی سے افضل ہے، برابر نہیں کہا، کتنی افضل ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ روز قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ علی کا مقروض ہے، اگر علی کی ضرورت نہ ہوتی آج ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ یہ بھی غیر ہے، اتنا بغضی سے آتے ویسے مباہلہ لکھا جا رہا ہے، یہ اہل بیت کو ساتھ لے کے گئے، کسی کا نام نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے، یار قرآن کی آیات ہیں ان کو بیان کرنے کو پتہ مکہ مہر نبوت پہ سوار ہو کے جس علی نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے بت شکن کا لقب حاصل کیا تھا، پوری فتح مکہ میں علی کا نام نہیں ہے جی۔ جس غزوہ خیبر میں مرہم کو واصل جہنم کر کے ایک تو نے لکھا ہے، باقی سب نے یہاں بھی اڑا دیا، خیبر فتح ہو گیا لیکن خیبر شکن کا نام نہیں ہے۔ اتنا کھل کے بغض علی اور بغض محمد و آل محمد اس وقت کتابوں میں بھرا جا چکا ہے، اور ہم لکھ کے بار بار ایک حرف اس کا لکھ کے پیش کر چکے ہیں لیکن کوئی متوجہ نہیں ہو رہا۔ پھر کہتے ہیں ملک میں فتنہ فساد ہوگا، فرقہ واریت ہے، یہ ہے، یہ تو بنیادیں ہیں فرقہ واریت کی جو خود حکومت کو رکھنا چاہتی ہے۔ اگر فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس تاریخ کو مسخ نہ کرو جی۔ سیدہ کائنات کا تذکرہ تک نہیں ہے، کربلا کا نام تک نہیں ہے جی، کہیں کربلا کا نام نہیں، تاکہ نہ آپ کو پتا ہوگا کربلا میں کوئی چیز تھی یا نہیں، عاشور میں کوئی تھا یا نہیں، تاکہ یہ مجھ سے بھی بند ہو جائے اور سارا بھی ختم کر دیا۔ لیکن یاد رکھو یہ درس کا ہے، کربلا کھلی ہے جی۔ پہلے صرف یہ چار دیواریوں کے اندر تھی، اب پوری کوشش کی جا رہی ہے چار دیواری کے اندر بند کرو۔ صدیاں بیت گئی تم اسے بند نہیں کر سکے، آج تو سوشل میڈیا آ چکا جی۔ پہلے نکاح ٹوٹنے کے فتوے لگا کے مولوی نے اس مجلس کو ذکر الوائز، ذکر کیا نام ہے، الوائز ذکر حسین، الوائز حرام، ذاکر پر فائز پر حسین کا ذکر کرنا حرام ہے، یہ فتوے تھے جی۔ ان فتووں نے بھی ذکر حسین کا راستہ نہیں روکا۔ آج تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ رمین سید الشہداء پہ 7 کروڑ، یہ پچھلا جو سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے 7 کروڑ بندہ، ہمیں ان چیزوں پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، اب یہ ایام فاطمیہ ہے، تاریخی تلخ حقائق ہے، یا تو ان کو کتابوں کو آگے لگا دیں، ختم کر دو۔ بھی اگر ہمارے یہاں کتب اربع معتبر کتابیں ہیں قرآن کریم کے بعد، تمہارے اہل سنت کے سیاستہ ہیں جی، جب وہ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور سارے کے سارے چیخ کے حق زہرا کو وہ بیان فرما رہے ہیں، عظمت زہرا کو بیان فرما رہے ہیں، واقعہ فدق کو بیان فرما رہے ہیں، جنگ صفین کو بیان فرما رہے ہیں، جنگ جمل کو بیان کر رہے ہیں، کس کس کو ہم چھپائیں گے؟ ابھی میں نے کہا عزیزم تو کہ صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دل زخمی نہیں، پسلی زخمی نہیں، پسلیاں بھی زخمی تھیں اور سینہ بھی زخمی تھا۔ ایت اللہ بہیر خراسانی نے 2 چیزیں بڑی کہی ہیں، ایک تو میری درخواست ہوگی تمام دنیا کے مسلمانوں سے، ہاں میں مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کے ہاں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نہیں ہوا کوئی بات نہیں، آپ کے نزدیک نہیں ہوا، اگر ہوا ہے اور جس نے کسی کو اذیت پہنچائی یا فائدہ پہنچایا، میں کسی پہ درود بھیجتا ہوں جو اس کے لائق ہے، میں کسی سے نفرت، قرآن نے لعنت کا تذکرہ کیا ہے، اگر میں لعنت اور نفرت کرتا ہوں
تو اسی تک پہنچے گی نا جس نے کوئی وہ کام کیا ہے. پھر پریشان ہونے والی کون سی؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ امام حسین قاتل ہے، قاتلوں پہ لعنت کرو لعنت. اگر ہم قاتل ہیں تو ہم تک پہنچ جائے گی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. جی ابھی یہ بھی مسئلہ حضرت ابوبکر کی خلافت بلا فصل کا، پرسوں بھی میں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. جن معاملے میں تم خلیفہ بلا فصل لیتے ہو لاکھ مرتبہ کہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو خلافت بلا فصل کا تصور ہے خلافت کی الہی ہوتا ہے. اللہ اپنے منتخب بندوں کو چن کے یہ منصب امامت و خلافت ادا کرتا ہے. اللہ علی کے ولی ہیں رسول اللہ کو، اور پھر ہمارے ہاں جو خلیفہ ہے وہ تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے. اس کے پاس حکومت ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، پوری کائنات پہ اس کی حکمرانی ہے اور ہر وقت اس کی حکمرانی ہے. کوئی اس کا محتاج تخت و تاج کا نہیں، بلکہ کہا گیا مولا علی علیہ السلام کی تخت و تاج. فرمایا مجھے تمہارے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تخت و تاج کو میری ضرورت ہے. تو لہذا ان باتوں پہ ہمیں رواداری بھی رکھنی ہے. خاص طور پر یہ ایام جناب زہرا سلام اللہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں، جگر پھٹتا ہے. یاد رکھیے رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا شہید خادمانہ رسالت کا کون ہے؟ رسول اللہ کے گھر کا سب سے پہلا شہید رسول اللہ کی شہادت کے بعد، رحلت کے بعد کون ہے؟ نہیں، جناب محسن. کون؟ ذرا بولے. جناب زہرا کے 3 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ 2 امام ہیں، اور تیسرا محسن ہے. جس طرح حسن اور حسین کا نام رسول اللہ نے لکھا ہے اسی طرح محسن نام بھی رسول اللہ نے رکھا تھا. خاندان رسالت کا سب سے پہلا شہید رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب محسن. اور جو ہے میرے بھائی دوسری شہیدہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. ابھی یہ بات ہو رہی تسلیم نہیں. ہم جب ہم کو سلام پیش کرتے ہیں نا تو ہمارا سلام ہو اس بیوی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. اور ایت اللہ خراسانی کے مطابق کہ جب دروازہ اوپر گرا اور پورا ہجوم گزر گیا تو بیوی کے سینے کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی. اور کہہ رہی کہ جب میں اتنی بیان کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ زیادہ قطار روکے کہ حضور جس کے سینے میں درد ہوتا ہے نا اس کے لیے سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جس زہرا کی سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، وہ 45 دن کی روایت ہو، 75 دن کی ہو یا 90 دن کی ہو، جب تک جناب زہرا رسول اللہ کے بعد زندہ رہی ہیں ایک ایک سانس کے ساتھ شدت درد سے تڑپ جاتی تھی. ایک لمحہ کے لیے سکون و چین زہرا کو نہیں ملا. ایزان اکرامی ایام سیدہ ہیں، اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، جہاں بھی ممکن ہو جناب سیدہ پہ کانفرنسیں رکھیں، سیمینار رکھیں. خواتین کے لیے اگر آئیڈیل ہے تو جناب زہرا سلام اللہ کی ذات اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس سیرت کو سامنے لانا چاہیے. ایزان گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا الشہیدہ، خاص طور پر ان دنوں میں ضرور درخواست کروں گا فاطمہ الزہرا ظہور کہو. رسول اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سر من اسرار اللہ، کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے. مقام زہرا کو آج تک نہ کسی نے پہچانا ہے نہ کوئی پہچان سکے گا، لیکن ان دنوں میں فاطمہ شہیدہ کہا کرو. فاطمہ شہیدہ، ہمارا سلام و زہرا فاطمہ شہیدہ پر. المظلوم و معلوہ، زیارت الاخیر کے شوہر بھی مظلوم تھے. المقصورۃ زنہا یا ازراعہا، کہ جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. جی تو دنیا میں پیغام جائے کہ فاطمہ شہیدہ ہے تو کیوں؟ ایک فکر دو دنیا کو، خود سوچے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں.
اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ المخفیۃ قبرا، جس زہرا کی قبر پوشیدہ بیٹھے ہوں گے حجاج کرام. آج بھی مدینہ منورہ میں جب جنت البقیع میں حاجی پہنچتا ہے نا تو چند ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کے پریشان ہو کے دوسری طرف منہ کر کے پوچھتا ہے حاجی صاحب مجھے یہ تو بتاؤ فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ غربت کا یہ عالم ہے کہ بی بی کا وہ مرثیہ جو اپنے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا تھا کہ صحبت علیہ مصاحب اللہ ورنہ صحبت علیہ آپ اس طرح نہیں آ دیا. بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں ڈالی گئی دنوں بھی آتی سے راتوں بدلتے. لہذا ایک تو یہ کہ 3 بیٹے ہیں بی بی کے، تینوں کا تذکرہ کیا کرو. اور 3 جماعتی ثانی کو جب جناب سیدہ کا خواتین کیا تابوت اٹھایا جائے تو جناب محسن کی یاد بھی اگر بچوں میں دودھ کی سبیل لگا کے دودھ تقسیم کیا جائے، جناب محسن کی جناب لشکر قطع کرتے ہو نا تو جناب محسن کی سبیل بھی لگایا کرو. اور یہ لکھ کے بے شک اوپر کی جناب محسن کی یاد ہے. یہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اپنی طرف سے میں نے سعودی عرب کے سارے میوزیم چھان مارے ہیں اور میوزیم میں جہاں پر جناب زہرا کی اولاد دکھے گی وہاں پر جناب محسن کا نام ہے. کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گے. تو لہذا جناب محسن کا تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، کوئی ضرور کیا جائے. ایسا نہیں کرنا. آخری بات کرنا چاہتا ہوں، دعا یقین خدا کا حکم ہے کہ دعا مانگو میں اسے قبول کرتا ہوں. یہ بھی فرما دیا کہ میرے حبیب اگر لوگ مجھ سے تیرے بارے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں قل انی قریب، میں قریب بالکل نزدیک مجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شارک سے بھی قریب ہیں. ذرا پکار کے تو دیکھو ہمیں. خدا ستار العیوب بھی ہے، خدا غفار الذنوب بھی ہے. خدا کے گنہگار بندے جب ہاتھ اٹھا کے اس کے حق اسی کے کسی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے جب اتنے سفارش کر رہے ہیں تو میں قبول کیوں نہ کروں. ضرور دعا کیا. اگر یہ حدیث قصہ میں پیغام ہے کہ اگر کوئی تمہیں اپنی مصیبت تکلیف مشقت بتائے، اگر تم وہ حل نہیں کر سکتے بلے سے نہ حل کر سکو اس کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ تیری اس مشکل کو آسان فرمائے. دعا تو کر سکتے ہو نا میرے بھائیوں. یقیناً خدا نے بھی فرمایا وقت وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرو. وہ سبھی وسیل بھی ہے، براہ راست بھی سنتا ہے، علیم البیضۃ الصدور وسیل و کرام سبھی واقف ہے. اس کے باوجود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مانگنے کے لیے بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حکم کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے نا. کہا اس لیے کہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو پتا چلے گا کہ واقعہ مجھے غنی سمجھ رہا ہے، خود کو فقیر سمجھ رہا ہے، مجھے مالک اور قادر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہے. اس لیے حکم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا. بھکاریوں کی طرح ہم کہتے ہیں دعا کمل پڑھنا اور چیزیں مانگنا اور چیز. دعا مانگا کرو، جھگڑ کے مانگا کرو جی، اور اس یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ تسلی کر کے جایا کرو کہ ہم نے مانگ لیا بس مل گیا ختم. مجھے یاد ہے واقعہ کسی نقل کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے طرف کے کھڑا تھا، اس سے ہاتھ پھیلاتا تھا میرے اللہ بی بی کے صدقے میں مجھے فلاں چیز عطا کرتے، مٹھی بند کرتا جیب میں ڈال دیتا. پھر دوسرا ہاتھ آگے کیا رکھتا میرے اللہ بی بی کے صدقے میں میری فلاں دعا قبول فرما دے، پھر مٹھی بند کرتا جیب میں ڈال دیتا. وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جس دروازے پہ کھڑا ہوں یہاں سے میں خالی نہیں جاتا، میں ہاتھ پھیلاتا ہوں مجھے یقین ہے مل جاتا ہے تو جیب میں ڈال دیتا ہوں پھر ہاتھ پھیلا دیتا جی، وہ لے لیتا ہوں پھر ہاتھ پھیلا دیتا جی. مانگنے والوں کے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن دینے والے کا ہاتھ نہیں تھکتا، اس کا خزانہ ہاتھ میں. ذرا مانگ کے تو دیکھو. لوگوں کے دروازے پر بھکاری بن کے جانے کی بجائے ذرا اس دروازے پہ بھکاری بن کے آ جاؤ.
یہاں تمہیں عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام نے تھیلی دی، دروازہ کھولا، تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں تھما کے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا، وہ وہی بیٹھ گیا، گننے لگ گیا۔ تو غلام نے کہا کہ تو نے مولا سے قرض لینا تھا جو بیٹھ کے یہاں پر ماننے کے لیے، اور شکایت کی مولا یہ تو گن رہا ہے، آپ فرمائے سے گننے دو، کیونکہ اس نے سوال کر کے اپنی عزت کو نیلام کیا ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی قیمت گن لے۔ کیسا نگرامی مانگنے کے لیے اگر ہم ان باب الحوائج کو ابواب الحوائج کا ہم بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارے حاجتوں کے حاجت روائی کے دروازے ہیں، ان میں علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، جناب محسن بھی باب الحوائج ہے، جناب حسین بھی، سارے کے سارے۔ لیکن جس ہستی کا ہم ابھی سارے تذکرہ کر رہے ہیں، جو شفیع روز جزا ہے، جو کائنات کی اولین و آخرین عورتوں کی سید و سردار ہے، جس کے استقبال کے رسول اللہ کے اپنی مسرت پہ بٹھا دیتے تھے اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ تشریف فرما رہتی تھی، جس کے بارے میں فرمایا رضل فاطمہ رضی اللہ، یہ معلوم کرنا چاہتا ناراضی ہوا یا نہیں، کہ یہ دیکھ کر میری بیٹی فاطمہ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر فاطمہ ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب ہم اس بیوی کو وسیلہ بناتے ہیں اور بنایا کرو تو دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہم اس مخدومہ کائنات کو وسیلہ بناتے ہیں نا تو رسول اللہ متوجہ ہوتے ہیں کون شریف ہے جو میری بیٹی کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ امیر المومنین متوجہ ہوتے ہیں کہ کون ہے جو میری زوجہ کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ زہرا کے 11 معصوم بیٹے متوجہ ہوتے ہیں کہ کون شریف ہے جو ہماری ماں کو وسیلہ بنا رہا ہے، اور یہ ماں کوئی معمولی ماں نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم، ہم معصوم امام تم پر اللہ کی حجت ہے، وَأُمُّنَا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، ہماری ماں زہرا ہم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ تو عزت گرامی اس مظلومہ کائنات کے صدقے میں دعا کریں، رب کائنات کا حضور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، پروردگار جو واسطہ زہرا مظلومہ کا، شفیع روز جزا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ فاطمہ تو نام ہی اللہ نے رکھا تھا اور اس لیے رکھا تھا کہ روز قیامت فاطمہ اپنے ماننے والوں کو جہنم سے نجات دلائے گی، اپنے ماننے والوں کے محبوں کو نجات دلائے گی، ان محبوں کے محبوں کو نجات دلائے گی۔ پروردگار شفیع روز جزا کی عزت، عظمت، عصمت، مظلومیت کا واسطہ محترم سید اجمل حسین نقوی کے درجات کو بلند فرما، کریم پروردگار ان کی والدہ، ان کے والد، ان کی بھابھی، خاندان کے دیگر مرحومین کو مغفرت عطا فرما، کریم پروردگار ان کو اعلی الذین میں مقام بلند و رفیع عطا فرما۔ یا قاضی الحاجات ہم سب کے ہماری شریعت کو پورا فرما، اس پرفتن دور میں ہمیں ہر قسم کے عزیز سماوی بلیات سے محفوظ فرما۔ شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مخلوق کو اس کرونا اور اس کی جملہ جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی وبا سے محفوظ فرما، رزق وسیع حلال طیب و طاہر عطا فرما۔ مالک کائنات آج ایک نیا سال شروع ہے، ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا، ایک سال اور کم ہو گیا، مہلت کم ہوتی جا رہی ہے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کے لیے سال کو خیر و برکات کا سال قرار دے، عرض و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، دشمنان محمد و آل محمد کو ہدایت فرما، مالک رات امت مسلمہ کو وحدت و یگانگت عطا فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، آزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کی عزت عظمت کا واسطہ صاحب خانہ کے تمام ہماری شریعہ کو پورا فرما، رزق وسیع حلال طیب و طاہر عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مالک کائنات جو واسطہ اپنی عزت جلالت کا ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، اور وارث زمان امام زمان علیہ السلام کو اجر ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، حق محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وسع بهذا الصبر وهذا الذكر إلى روح المرحوم المغفور سيدنا وسلم فيه وأبيه وأمه واغفر لهم جميعا وارزقهم شفاعة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ کرسی پر کے مرحوم کو